یہ شخصیت ہیں حضرت ابوبکر صدیق، ساری زندگی تجارت کی، خلیفہ بن گئے، صبح ہوئی سامان اٹھایا بیچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا سامان بیچنے جا رہا ہوں، تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا آپ اگر تجارت کرنے جائیں گے تو یہ خلافت کا بھاری بوجھ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ لوگوں کے سارے معاملات ہیں، امت کے مسائل ہیں۔ تو فرمایا پھر کیا کروں؟ میری بچے ہیں، میرے نان نفقہ ہے۔ فرمایا کہ آپ بیت المال سے اپنے لیے وظیفہ مقرر کریں۔ کچھ تردد ہوا اور فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، تجارت چھوڑ رہے ہیں۔ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ تجارت کرتے ہیں، تجارت میں اللہ نے رحمت رکھی ہے، مال رکھا ہے، وسعت رکھی ہے، کہہ سکتے تھے کہ جتنا میری کمائی ہے اس کا آدھا ہو۔ فرمایا اچھا اگر بیت المال سے ہی میرا گزارا لازمی ہے اور یہ اس منصب کا لازمی تقاضا ہے جو سب سے کم درجے کا وظیفہ ہے، وہ میرے لیے مقرر کر دو۔ لو میں نے تجارت چھوڑ دی، تجارت چھوڑ دی۔ یہ کردار ہے جس کی وجہ سے یہ شخصیات ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ آج ہم سب ان بزرگوں کے نام لیوا ہے، ان کی زندگیوں کا ایک ایک رخ ہم ایسے نہیں ہو سکتے، مگر ان کے نقش قدم پر کوئی ایک دو پاؤں تو رکھ سکتے، ارادہ تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چل کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایسی زندگی کے اندر اللہ کی رضا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو مقصد بنانا ہے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیانت ہونی چاہیے، صداقت ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، اللہ کی دوسرے مخلوق کی خیر خواہی، راحت ان کے کام آنے کی فکر ہونی چاہیے، اور پھر اپنے معاملات مالی طور پہ بالکل صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔